سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے، ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے، مجھے وہ علم پڑھا جس سے اجالے پھیلے، مجھے وہ اسم سکھا جو مجھے زندہ کر دے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس تھوڑے اور مختصر سے وقت میں میں نے اور آپ نے اللہ جل جلالہ کے احکامات کی پابندی، امام الانبیاء خاتم النبیین ہادی عالم شافع محشر شفیع المذنبین محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنانا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا نصب العین ہو اس دنیا میں، تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، کامرانیاں، مسرتیں اور شادمانیاں یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کرے، فرمایا ہم اس کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں، اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت میں پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کا دار و مدار اللہ جل جلالہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ پورا کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پہ پورا کرنا، اس میں اللہ پاک نے ودیعت کر دی۔ مسلمان کی خوشیاں، مسلمان کی شادمانیاں، یہ سب اس میں ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہنے، فرمایا انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جس کے سینے میں اللہ کا خوف آ گیا، ڈر پیدا ہو گیا اللہ جل جلالہ کا۔ آج ایک عظیم دن ہے عید الاضحیٰ، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن، ایک عظیم فریضے کی ادائیگی کا دن ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بتایا یہ اس عمل سے عید کے دن قربانی، یعنی مسلمان کی زندگی کی ابتدا اور مسلمان کی زندگی کی انتہا، یہ سب قربانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی، اور قربانیوں سے اس کائنات میں دین چمکا ہے اور پھیلا ہے۔
کائنات کے تمام تر بر اعظموں میں آج جو اسلام کی اور ایمان کی شمع روشن ہے، اس کے پیچھے ایسی عظیم قربانیوں کی تاریخ ہے جس کو اگر ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے ہم دیکھیں تو میرے اور آپ کا ایمان ایک مرتبہ پھر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش مارنے لگ جائے کہ کیسی قربانیاں دی ہمارے اسلاف نے اس اسلام کو اور ایمان کے نور کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے۔ یہ قربانی کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم کا کوئی عمل بھی اللہ جل جلالہ کو اس دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی آج کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن شرط یہ ہو اخلاص و صدق نیت کے ساتھ ہو، ریاکاری سے پاک دل ہو، اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ یہ قربانی اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ہو تو یہ جنت کی سواری ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے مسلمان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے یہ قربانی۔ اور کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ حاضر کریں گے اس قربانی کو، گوشت اور خون کے ساتھ 70 گنا بڑھا کر میزان عمل میں نیکیوں کے ساتھ اس کو تولا جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ ہے اور اس کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایک بال کے بدلے میں، قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اگر دمبا ہو اور اس کے اوپر صوف ہو کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایک ریشے کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ ایسا عظیم عمل ہے قربانی کا یہ عمل۔ لیکن محترم دوستو، قربانی کے دن قربانی کا یہ عمل مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جیسے میں اور آپ اپنے حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا یہ جانور ذبح کر کے اللہ کی رضامندی کا حصول چاہتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے نفس کی ان خواہشات پہ بھی چھریاں چلائیں جو خواہشات مجھے اور آپ کو جہنم کے قریب کرتی ہیں اور اللہ کے قرب سے دور کرتی جاتی ہیں۔ ایسی ناجائز خواہشات اور دل کی ایسی تمنائیں جو اللہ جل جلالہ کے احکامات سے ٹکراتی ہیں، جو منکرات اور شیوع پر مبنی ہوتی ہیں، جو معصیتوں پر مبنی ہوتی ہیں، ایسی منکرات سے بھری خواہشات، ایسی منکرات سے بھری تمنائیں اور خواہشات، ان کو ذبح کرنے کا وقت ہے آج۔ جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، دل و دماغ کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ ہم ان ناجائز خواہشات کو بھی ذبح کریں گے۔ ناجائز طریقوں سے اپنی زندگی کو چلانے والی گاڑی کو بریک لگا کے اس کو ان راہوں پہ ڈالنا جن راہوں پہ آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کی گاڑی کا چلنا سکھایا، اور پھر صحابہ نے اس راستے کو اپنایا تو زمین اور آسمان نے یہ مناظر دیکھے کہ اس امت کو زمانے میں کوئی شکست دینے والا نہیں تھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں۔ مسلمان ان راہوں کی طرف پلٹے اور ان راہوں کو چھوڑے اور ان ترتیبات کو
جو ریا اور مکر پر مشتمل ہیں، جو میرے اور آپ کی زندگی کی بربادی پر منتج ہوتی ہے، ان راہوں کو مسلمان خیروان کہے۔ علماء امت اور صلحاء امت ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں کہ امت آخرت کی مفلسی سے بچ جائے۔ کون سی مفلسی؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے، اور اصل تنگدست کون ہے؟ صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کی جیب خالی ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مفلس نہیں ہے، اصل مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں آئے گا اور میزان عمل کے سامنے جب کھڑا ہوگا، ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا ہوگا، نماز، روزے، تلاوت، حج، صدقات، زکات، ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا ہوگا، لیکن مسلمانوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہوگی جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے کہ یا اللہ، یہ وہ آدمی ہے جو روزہ دار تو تھا اور نمازی تھا اور حج بھی کرتا تھا، لیکن بات بات پہ گالیاں دیتا تھا، اس نے مجھے اتنی گالیاں دی ہیں، ان گالیوں کا آج حساب لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کی نیکیاں فرشتے اٹھائیں گے اور ان گالیوں کے بدلے میں جتنا وزن آئے گا وہ وزن کر کے وہ نیکیاں اس آدمی کو دی جائیں گی۔ پھر ایک اور آئے گا، یا اللہ، یہ میرا پڑوسی تھا لیکن پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس کی عادتوں سے اور ہمیشہ اس کے ظلم سے میں تنگ ہوتا تھا، تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اس کو بھی دیا جائے۔ پھر ڈھیر ساری نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ ایسے ہی ایک ایک آدمی آ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، یہ میرا بھائی تھا، میں اس کی بہن تھی، یہ میری ساری جائیداد کو ہڑپ کیے ہوئے تھا، جو باپ نے میراث میں چھوڑی تھی وہ ساری یہ کھا گیا تھا، چلو اس کو بھی نیکیاں دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخر حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچی، اور پھر لوگوں کے مطالبے جاری ہوں گے، ابھی لائن لگی ہوئی ہے، پھر ارشاد ہوگا اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ لوگوں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ پھر لوگوں کے گناہوں کو اس کے ان مظالم کے بدلے میں اور ان حقوق کے بدلے میں جو اس نے لوگوں کے غصب کیے ڈالا جائے گا۔ آخر میں ڈھیر ساری برائیوں کے ساتھ جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصل مفلس کو اس کو، اصل مفلس یہ ہے، علماء امت اور صلحاء امت مجھے اور آپ کو اس مفلسی سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم اس مفلسی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اس دنیا سے ڈھیر ساری نیکیاں لے کے جائیں لیکن وہاں کچھ ہاتھ نہ آئے، اس لیے کہ سینکڑوں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا صرف اس لیے کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں کوئی مرتبہ دیا تھا یا کوئی تھوڑی سی اپروچ تھی، کچھ بھی تھا اللہ کی طرف سے ملا تھا اور امتحان تھا، اس کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا۔ محترم دوستو، علماء امت ہمیشہ اس کوشش اور کاوش میں رہتے ہیں کہ امت صحیح ڈگر پہ چلنا شروع کر دے اور امت ان راہوں کو اپنائے جن راہوں پہ چلتے ہوئے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں اور امت کی کامیابی اور کامرانیاں شروع ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ صفحے درست کرتے جا کھڑے نہ ہو، بس تھوڑی دیر میں پھر نماز کا اعلان کر دیا جائے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور حلق کروایا، سر منڈوا دیا، اب راستے میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی عظیم شخصیت تھے، ایک پوری حکومت کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی محبت میں ساری حکومت چھوڑ ڈالی تھی،
ایسا آدمی اللہ پاک نے ایسا عظیم مرتبہ عطا کیا تھا. فرمایا جب جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے, چند اوباش لڑکے سامنے آ گئے. انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی عمر کے آدمی ہیں اور سر بھی منڈا ہوا ہے, ان کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں. اوباش لڑکوں نے ان کو پکڑا اور کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں. اللہ جل جلالہ کا یہ نیک بندہ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہے, لیکن ان لڑکوں نے پکڑا, ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. انہوں نے کشتی میں بٹھایا اور ایک نوجوان اٹھتا ہے کشتی میں اور سر پہ تھپڑ مارتا ہے, کہتا ہے بہت اچھا گنجا بنایا ہے. دوسرا اٹھتا ہے, ایک تھپڑ مارتا ہے اور مذاق کرتا ہے. جب یہ مذاق کا سلسلہ حدود سے متجاوز ہو گیا تو اللہ جل جلالہ نے ابراہیم کے دل میں الہام کیا, ابراہیم اگر تم بولو تو ہم اس کشتی کو الٹ دیں اور ان کا کھانا خراب ہو جائے جو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو ابراہیم ابن ادہم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور عرض کی, یا اللہ اگر تو نے الٹنا ہی ہے تو ان نوجوانوں کے دلوں کو الٹ دے تاکہ یہ تیرے بن جائیں اور پھر ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزارے. ان کو علم نہیں ہے, ان کا علم غلط ہو چکا ہے. فرمایا ایسی دعا لگی, تیر بہدف صادق ہوئی اور ثابت ہوئی وہ دعا ابراہیم ابن ادہم کی. وہ سارے نوجوان وقت کے بڑے بڑے اولیاء بن گئے. امت کے علماء اور امت کے صلحاء ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں, لیکن امت ہے کہ مغربی راہوں پہ چلنا اور مغرب کے طرز و طریقوں کو اپنانا ایسا شعار بن چکا ہے. احتشام الحق شانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے, خطیب پاکستان تھے, بڑے عظیم انسان تھے. فرمانے لگے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا, اگر تم مرد ہو اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے تو ہمیشہ اپنے ٹخنے کھلے رکھنا, پانچوں میں اس کو ڈھانکنا نہیں. تم نے رسول اللہ کے فرمان پہ اپنے ٹخنے نہیں کھولے, لیکن انگریز کے دیکھنے پہ تم نے نیکر پہننا شروع کر دی اور اپنے گھٹنے بھی کھول دیے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کن راہوں پہ چل نکلے ہو اور تم اللہ جل جلالہ کے کس غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ عزیزان من, آج امت بے حیائی اور بے شرمی کی راہوں پہ رواں دواں ہے. آپ بازاروں میں چلے, نوجوان لڑکے نیکر پہنتے اور یہ گھٹنوں کا کھولنا یہ حرام ہے. جتنے لوگوں کی نظریں آپ کے گھٹنے پہ پڑیں گی سب کا گناہ آپ کو ملے گا اور آپ بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ سطر کھول کے بے حیائی اور بے شرمی سے گھوم رہے ہیں, لیکن اگر ایک آپ کوئی آدمی منع کرے تو کہتے اپنے فتوے اپنے پاس رکھو اور جاؤ, ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنے دو. کب تک کرو گے؟ روز اٹھتے ہوئے جنازے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا یہ سارے جنازے بوڑھوں کے ہوتے ہیں؟ کیا یہ سارے جنازے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اپنی عمریں گزار چکے ہوتے؟ ہمارے سامنے جو جنازے آتے ہیں ہم نے تو زیادہ تعداد جوانوں کی دیکھی ہے اور زیادہ تعداد ان کی دیکھی ہے جن کو بھی عمر گزارنا باقی تھی, جن کی داڑیاں بھی کالی تھی, جن کی عمریں بھی بڑی تھی, لیکن اللہ کے حضور ان کی زندگی کی پتنگ کی ڈور کٹ چکی تو وہ اس دنیا سے جا چکے. اس لیے مسلمان ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ ان نیکروں اور چڈیوں میں اور بے حیائی اور بے شرمیوں میں اگر مجھے موت آ گئی تو اللہ کے حضور کیسے حاضری ہوگی؟ اللہ جل جلالہ کے ہاں کیا منہ دکھاؤں گا؟ فسق اور فجور اور گناہ کی حالت میں. ایک حدیث میں آتا ہے مسلمان جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا اپنی قبر سے تو اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کی تیاری کے لیے صفیں بنانا شروع کرنا.